أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا. کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. اس کے ساتھی نے اسے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی زیادہ بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور صاف میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش
میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ تو ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل سورہ کہف کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے اس میں مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے قریب جو نادار اور سماج کے ٹھکرائے ہوئے اصحاب کرام ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے دور کر دیجئے، اس کے بدلے میں ہم سرداران قریش آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا بھی، لیکن اللہ نے آیت نازل کر کے آپ کو منع کر دیا کہ آپ کے قریب جو نادار ہیں یہ اصل جمع پونجی ہے۔ مشرکین مکہ کی سرداری، چودراہٹ، ان کی مال و دولت، یہ آپ کے لیے انہیں دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ چیز معیار نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ ارادہ نیک نیتی کے ساتھ تھا کہ اگر اصحاب کرام کو کچھ وقت کے لیے دور کر دیا جائے جو سماج کے کمزور طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں، جس میں بلال رومی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ہیں، یاسر ہیں، یہ عرب کے ٹھکرائے ہوئے اور کمزور سمجھے جانے والے لوگ تھے۔ آپ کا ارادہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، نیت میں کوئی خرابی نہیں کہ اگر ان لوگوں کو کچھ وقت کے لیے دور کر دیا جائے اور سرداران قریش میرے پاس آ کر اسلام کی باتوں کو سنیں، ممکن ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ مسلمان بن جائے۔ تو آپ کے دل میں ارادہ صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، انہیں دور نہیں کیا جا سکتا، جنہیں آنا ہے آئے، نہیں آنا ہے نہ آئے، لیکن ان بنیادی پتھروں کو آپ کے پاس سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسی کے پر تو اسلام کی بنیاد کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب قرآن اسی کے ضمن میں جو مثال بیان کر رہا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے گا۔ اب یہاں مفسرین نے اس بارے میں کچھ اختلاف کیا ہے، یہ دو آدمی حقیقت میں دو آدمی تھے یا تو بطور مثال کے ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ دو رائے ہے، جس میں بہتر رائے یہی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک مثال ہے، حقیقت نہیں، اور جن لوگوں نے اسے حقیقت مانا ان لوگوں نے نام تک بتا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو سگے بھائی تھے، ایک مسلمان تھا دوسرا مشرک تھا، کچھ کہتے ہیں پڑوسی تھے، پڑوس میں رہتے تھے، ایک انتہائی مالدار شخص تھا مشرک تھا اور دوسرا غریب آدمی تھا مسلمان تھا۔ بہرحال ہمسائے کی جانب کچھ مفسرین گئے ہیں کہ حقیقت میں یہ پڑوسی تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال بیان کرو۔ مثال یعنی ایک کو اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی اور دوسرا جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ یہی معاملہ دراصل مشرکین مکہ اور مسلمانوں کا تھا۔ ظاہری اعتبار سے مشرکین مکہ کو دنیا کی ساری نعمتیں تھیں، ان کے پاس اختیارات تھے، اقتدار تھا، لوگوں کے پر ان لوگوں کا رعب و دبدبہ تھا، ساری نعمتیں تھیں، مال ہے، اسباب ہے، افراد ہے، سب تھا۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان لوگوں کے پاس اختیارات تھے، نہ پیسہ تھا، نہ افرادی قوت تھی، ہر اعتبار سے محروم تھے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی ذات کے پر ایمان تھا، اور یہ طاقت بندے مومن کو سب سے زیادہ پاورفل بناتی ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بے معنی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو دنیا کے سارے اسباب مل جائیں کوئی فائدہ نہیں۔ اصل قوت اور طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی آگے چل کر اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہا ان دو لوگوں کی مثال بیان کیجئے گا کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے،
اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، یعنی بیچ میں انگور کے فصل لگائی جا رہی تھی اور ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے تھے کھجور کے درخت جس کے تنے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی یہ باؤنڈری کا بھی کام کر رہے تھے، احاطے کا، اور ساتھ ہی ساتھ پھل بھی دیا کرتے تھے، دونوں کام ہو رہا تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی، یعنی پہلے کھجور کے درخت، اس کے بعد انگور کے باغ ہے، اور اس کے بعد بالکل بیچ میں کھیتیاں تھیں۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ دونوں باغ یعنی کھجور کے بھی انگور کے بھی یہ مکمل طریقے سے فصل دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں کیا کرتے تھے۔ علاوہ سے قرآن نے کہا کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی۔ نہر، جو لوگ کھیتی کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ باغ یا کھیت کے درمیان سے نہر کا جاری ہونا یہ دو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پانی آسانی کے ساتھ قریب رہنے کی وجہ سے میسر ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ نہر کے جاری رہنے کی وجہ سے زمین میں تراوٹ ہوتی ہے، جو نیچے سے پانی سیراب کرتی ہے، یعنی اوپر سے بھی پانی کے لیے آسانی اور زمین کے اندر سے بھی یہ سیراب کیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے تراوٹ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ زمینیں فصل اور کھیتی کے اعتبار سے سب سے بہتر مانی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید نے ایک اور بات بیان کی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کھجور یہ اگر تازی ہے تب بھی قابل استعمال ہے۔ کھجور ایک ایسی چیز ہے جو پھل اور میوہ دونوں کا فائدہ دیتی ہے، یعنی جب تک یہ تر و تازہ ہے آپ اسے پھل کی طرح استعمال کیجئے، اور سوکھ جانے کے بعد جب یہ چھوارا خشک کھجور بن جاتی ہے تو یہ میوہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات انگور کا بھی وہی معاملہ کہ انگور اگر تازہ ہے تو پھل کا کام دیتا ہے، اور سوکھ جانے کے بعد جب وہ کشمش بن جاتا ہے تو یہ میوہ بن جاتا ہے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، کچھ مفسرین نے اس ضمن میں ایک اہم بات اور بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کی انکم تھی، یعنی وہ صرف اپنے باغوں کے پر منحصر نہیں تھا بلکہ کھیتی کے علاوہ بھی اس کی انکم تھی۔ ثمر یعنی وہ چیزیں جو برابر ہوتی ہے، نتیجے کے طور کے پر آتی ہے۔ اور یہ بات اگر آپ دیہاتی اور خاص طور سے شیتکری والی کسانوں والی زندگی گزارتے ہیں تو زیادہ محسوس ہوگا کہ وہ کسان جن لوگوں کے پاس اپنے پاس باغ ہوتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، علاوہ سے ان لوگوں کے کاروبار شہر میں بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایک بڑا سہارا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پھلوں کے اندر کمی ہو جائے، فصلیں صحیح طور پر نہیں آئے، یا بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جائے، کوئی اور وجہ بن جائے، تو ان لوگوں کے پاس سائیڈ انکم کے طور پر وہ بزنس ہوتا ہے جو شہر میں جاری ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سہارا دیتا ہے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، اگر اس انداز سے اس تفسیر کو دیکھا جائے کہ اس کی سائیڈ انکم بھی جاری تھی، یعنی وہ بزنس کیا کرتا تھا کھیتیوں کے علاوہ، یعنی وہ کسان بھی تھا، تاجر بھی تھا، دونوں نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگا، پڑوسی کہیے، دوست کہیے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، کہ میں مالی اعتبار سے تجھ سے کہیں زیادہ عزت دار ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے۔ وَأَعْزُ نَفَرًا، اور جتھے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی میں بہت زیادہ ہوں تو تیرے مقابلے میں، یہ وہ بات کہہ رہا ہے۔ اس واقعے کے آخر میں انشاءاللہ کلیلہ دمنہ، جو کہ عربی زبان کی ایک بہت اہم کتاب ہے جسے سنسکرت سے عربی زبان کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے، ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، اس ضمن میں جو ایک حکایتاً ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو سمجھنے میں انشاءاللہ وہ معاون ثابت ہوگا۔ پہلے پورے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ باتیں کرتے ہوئے وَدَخَلَ جَنَّتَ، اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا، ظالم تھا، کہ
वो कहने लगा मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़ी अबदा, मुझे यकीन नहीं होता या ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी ये खेती कभी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। यही उसका जुल्म था, जब कि ये खेतियाँ खुद उसे पैगाम दे रही हैं कि फसल के लगने के बाद या खजूर के लगने के बाद ये सारी चीज़ें एक वक्त आता है कि सूख जाती हैं। फसलें 3 महीना 4 महीने के बाद कट जाती हैं, सूख जाती हैं, उसके अपने सामने हैं। यानी एक वक्त आता है जो लहलाती है, उसके बाद फसलें बिल्कुल परवान चढ़ जाती हैं और अपने अनाज और दानों को दे देती है, और आखिर मरहला ये आता है कि बिल्कुल सूख जाती है। अगर उसको पानी दिया भी जाए तब भी वह हरी नहीं होगी, बल्कि पानी के देने के बाद भी सूखती चली जाएगी। यही मामला इंसानी ज़िंदगी का भी है। फसलों के ऊपर जिस तरह 3 अतवार आते हैं, 3 हालतें। पहली हालत जब वो बिल्कुल सरसब्ज होती है, शादाब होती है, इंसान देखने के बाद बड़ा खुश होता है। दूसरा मरहला जब उसमें दाने लग जाते हैं, बिल्कुल तनावर ताकतवर बन जाती है। और तीसरा मरहला जब वो सूख जाती हैं और उसमें से दाने निकाल लिए जाते हैं। इंसानी ज़िंदगी में भी यही मामला है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जिस तरह फसलों के पर 3 पीरियड आते हैं, 3 मौसम आते हैं, उसी तरह इंसानी ज़िंदगी में भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। जिस तरह फसलों को सूख जाने के बाद आप कितना भी पानी दे, कितना भी खाद डाले, वो दोबारा हरी और सरसब्ज़ व शादाब नहीं हो सकती। यही मामला इंसानी ज़िंदगी में बुढ़ापे का है कि इंसान उस उम्र के मरहले में कितनी भी अच्छी ग़िज़ाएँ खा ले और कितना भी टॉनिक इस्तेमाल कर ले, उसका बुढ़ापा उसे मौत से नहीं बचा सकता। ये उसके लिए पैगाम लेकर आया है कि ज़िंदगी का ख़ात्मा अब होने को है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मुफाजात। तो ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। उसी को अल्लाह ने कहा कि वो ज़ालिम है, उसकी नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा है। फसल तैयार होती है, उसमें दाने लगते हैं, दानों के लगने के बाद सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद एक नई फसल लगाने की तैयारी की जाती है। उसके आगे वो कह रहा था वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा, मुझे नहीं लगता है कि क़यामत कायम होगी। यही मामला मुशरिकीन मक्का का भी था कि वो क़यामत के पर ईमान व यकीन नहीं रखते थे। अब यहाँ कुरान इस बुनियाद के पर आगे चलकर इसको काफिर कह रहा है, यानी जो आखरत के पर ईमान नहीं रखता है वो काफिर है। अल्लाह ने ईमानियात के 6 हिस्से रखे। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखो, व मलाइकतिही, फरिश्तों के पर, व कुतुबिही, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर, व रुसुली, और अल्लाह के भेजे हुए रसूलों के पर, और आखरत के दिन के पर, वल यौमिल आखिर, आखरत के दिन के पर ईमान। और छठी चीज़ है व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्री, तकदीर के पर वो अच्छी हो या बुरी हो। हालांकि तकदीर हर एतबार से इंसान के लिए अच्छी होती है, लेकिन इंसान की समझ के एतबार से जो बुरी लगती है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर किया कि जो इंसान को अच्छी या बुरी लगे। हालांकि सब अच्छा होता है, अल्लाह का हर मामला खैर के पर है। अल्लाह किसी के साथ बुराई नहीं चाहता, किसी के साथ शर नहीं चाहता, हर किसी के साथ खैर चाहता है। तो ये ईमानियात के 6 हिस्से हैं। इनमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार करने वाला काफिर होगा। लाजिमन एक चीज़ का आप इनकार करेंगे, बकिया तमाम 5 चीज़ों का इनकार लाजिम आएगा। अगर कोई शख्स अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, और वो कहता है कि मैं अल्लाह के फरिश्तों के पर, अल्लाह की किताबों के पर जो उसने नाजिल की, और अल्लाह के रसूलों के पर, आखरत के पर, इस पर ईमान रखता हूँ, इसका मतलब ये कि वो बकिया 5 चीज़ों पर भी ईमान नहीं रखता। इसलिए कि फरिश्तों को पैदा करना, नाजिल करना, किताबें उतारना, रसूलों को भेजना, आखरत, ये सब अल्लाह ने बनाई है। कोई इसी तरह ये कहे कि नहीं मैं तकदीर पर ईमान नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि वो बकिया चीज़ों बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पर सबसे पहले अटैक करता है। अल्लाह की सिफत है अलीम, वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। इस बुनियाद के पर वो तकदीर का भी इल्म रखता है। अब अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के तकदीर के पर ईमान नहीं रखता तो अल्लाह के अलीम होने के पर ईमान नहीं रखता। सब एक चीज़ से, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कुरान मजीद ने क़यामत के इनकार को कुफ्र से ताबीर किया है।
تو یہ کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یعنی مرنے کے بعد مجھ کو بالفرض دوبارہ پیدا کیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر پاؤں گا. یہ اس کا ایمان و یقین تھا. اور یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے. انہیں مذاقاً کہا کرتے تھے حالانکہ جو اللہ ہمیں دنیا میں اتنا نواز کے رکھا ہے، کعبۃ اللہ کا ٹرسٹی ہونا بنا دیا ہے، متولی بنا دیا ہے، اور سارے عرب ہماری حکمرانی کو، ہمارے اعزاز اور شرف کو مانتے ہیں، اللہ جب ہمیں دنیا میں اتنی عزت دے رہا ہے تو مرنے کے بعد کیوں نہیں دے گا؟ یعنی انہوں نے دنیاوی عزت اور جاہ و مرتبہ کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے، جہاں دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. دنیا میں ایک مومن کے پر بہت ساری پابندیاں ہیں، جبکہ آخرت میں ہر قسم کی آزادی ہوگی انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد. وہاں کوئی پابندی نہیں، ہر قسم کے حکم سے، پابندی سے آزاد رکھا جائے گا. یہ جنت ہے جو من چاہیے ہوگی، جہاں انسان کا جو جی چاہے وہ تمام نعمتیں اس کو عطا کی جائے گی. اب جب اس نے اپنی ساری باتیں کہہ لیں، یہاں دیکھیے قرآن کسی بھی، چاہے آپ غیر مسلم کہیے، کافر کہیے، مشرک کہیے، یا تو وہ شخص جو مسلمان ہے لیکن اس کا عقیدہ یا اس کا منہج درست نہیں ہے، تو ایسے شخص سے بات کرتے وقت تو پہلے اس کی ساری باتوں کو غور سے سن لینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنی بات ابھی رکھا نہیں اور آپ اپنی بات کہنے لگے، اپنا جواب دینے لگ گئے. نہیں، جب تک وہ اپنے سارے مدعے کو، اپنی ساری باتوں کو نہیں رکھ دیتا ہے، ہمیں اس سے کلام نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو، اس کے لیول کو، وہ کیا سمجھ سکتا ہے اور اس کے علم کا لیول کیا ہے، یا وہ اعتراض کس بنیاد کے پر کر رہا ہے، یہ منکر ہے یا تو شبہات کے اندر پڑا ہوا ہے، یا تو جاہل ہے جس کی بنیاد کے پر یہ کام کر رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. جب ہم نے سمجھ لیا، جیسا کہ ایک ڈاکٹر پہلے مریض کی ساری کیفیتوں کو جان لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مریض اس کے پاس گیا اور بغیر پوچھے اس نے دوا دینا شروع کر دی، یا اس کی آدھی بات سنی اور اس کے بعد دوا دے دیا. نہیں، بلکہ وہ ساری تفتیش کرنے کے بعد، اچھا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو دوا دیتا ہے. تب دوا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اجازت سے کارگر ثابت ہوتی ہے. تو طب کے مقابلے میں فقہ، جو کہ اسلامی اور دعوتی فقہ ہوتی ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بندے کو اس بارے میں بہت زیادہ بردبار ہونا چاہیے اور بہت سمجھدار ہونا چاہیے. جلد بازی معاملات کو بگاڑ سکتی ہے، لہذا پہلے اس نے اس کی ساری باتیں سن لی. اب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے، قال لہ صاحب، اس کا دوست یا اس کا پڑوسی ساری باتوں کو سن لینے کے بعد اب اپنی بات اس کے سامنے رکھنا شروع کر رہا ہے. کہا اکفرت بالذی خلقک، کہ تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، من تراب ثم من نطفہ، مٹی سے اس کے بعد نطفے سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد نسل انسانی کو نطفے کے ذریعے جاری کیا، ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا. یہ اس کے سامنے اس نے باتیں رکھنا شروع کر دی. اب یہاں ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے. اس ضمن میں ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعض کفار غیر مسلم جو کہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے، یہ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بہت سارے ایسے کلب ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کے پاس باقاعدہ ایسی تنظیمیں بنائی جاتی ہے جس کی بنیاد کے پر یہ فنڈنگ کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر شیرڈی، جو ہمارے مالیگاؤں سے 90 کلومیٹر کے فاصلے کے پر ہے، شرک کا اڈا ہے، جہاں غیر اللہ کے نام کے پر روزانہ کروڑوں بلکہ لاکھ اربوں، اس سے کہیں زیادہ تک پہنچتا ہے، روزانہ وہاں چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے. ان لوگوں نے باقاعدہ ایک ہاسپٹل بنایا ہے جہاں پر یہ چیریٹی کا ہے،
یعنی اگر کوئی شخص وہاں دل کے امراض کے لیے یا تو ہارٹ آپریشن کے لیے جاتا ہے، انتہائی کم بلکہ نہ کے برابر خرچوں میں اس کا علاج ہو جاتا ہے ہارٹ کا۔ اب یہاں دو مسئلے، پہلی بات تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خیراتی کام کر رہے ہیں، یعنی سماج اور معاشرے کے غریب نادار طبقے کے لیے ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح اگر غیر مسلم جہاں اس طرح مندر کے نام کے پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انکم جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو تعاون کرتے ہیں اور اس طرح کا چیریٹی ہاسپٹل بناتے ہیں، وہاں مسلمان کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کی آمدنی کھلی کھلی ہماری نظروں کے سامنے مشرکانہ ہے۔ ہم بطور تعاون کے یا تو سستے علاج کے وہاں نہیں جا سکتے ہیں، وہ کھلا ہوا شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے سے منسلک، کہ اب یہاں پر لوگ اچھے کام کر رہے ہیں یا اس طرح کوئی غیر مسلم ذاتی طور کے پر اچھا کام کر رہا ہے، تو کیا ہم اس بنیاد کے پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ انہیں ہوگا؟ اس ضمن میں ہی ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ابن جدعان یہ زمانہ جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کے لیے سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ آخرت کے پر اگر یقین نہیں ہے، آپ کتنا بھی اچھا کام کیجئے، ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی عمل صالح فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد پر یہ اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اللہ کے یہاں پر رد ہو جائیں گے۔ لہذا ایک اور روایت اس ضمن میں سن لینا کافی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، گرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی اس روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ توحید کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ اس طرح خیرات کرنے والے، لوگوں کا مدد کرنے والے، ان لوگوں کے خیراتی اور اچھے کاموں کی بنیاد کے پر ان کو اچھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اعتبار سے ان کو اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ کامیابی ایمان، عقیدے، توحید سے جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر کتنا بھی اچھا کام ہوگا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے وہ کہنے لگا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّ، اللہ ہی میرا رب ہے۔ پہلے تو بنیادی بات سمجھائی، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، یعنی بغیر پیدا کرنے والے کے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی توحید ربوبیت ہے۔ قرآن مجید میں توحید ربوبیت کو ہی توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ اکیلا ہے دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اکیلا ہوگا۔ وہی میرا رب اللہ ہے، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ اپنے دوستوں کو یہاں نصیحت کر رہا ہے۔ اب جب اس نے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے دعوت توحید کی ہوگی۔ ہر جگہ آپ کو اسی چیز کی اولیت نظر آئے گی۔ حالانکہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اس کے بعد بھی اگر اس کے عقیدے میں فساد اور بگاڑ ہے، سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی جائے گی۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب داعی بنا کر بھیج رہے ہیں، تو کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دو گے وہ کیا ہوگا؟ إِلَىٰ أَن يُوَحِدُ اللَّهِ، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اور جب وہ اس بات کو مان لے تو انہیں کہنا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، اللہ نے ان کے دن اور راتوں کے اعتبار سے 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی ہیں۔ پہلے توحید کی دعوت، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو ساری چیزیں بے معنی ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ولولا اذ دخلت جنتک، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ نے چاہا ہوا، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے۔
मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इसको कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह करार दिया है। जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। तौहीद पूरी इस एक जुमले के अंदर सिमट गई है। ला हौला यानी किसी चीज़ को फेर देना। अगर हमें नेकी की तरफ भी अल्लाह फेर रहा है तो ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। सब चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। कोई चीज़, हम कहते हैं ना कि कायनात में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी और इजाज़त के बगैर नहीं हिलता ना गिरता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर हम कोई नेकी करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, रोज़ा रखना चाहे, हज अदा करना चाहे, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन हो जाए? नहीं, जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देगा मुमकिन नहीं हो सकता। तो तू अपने बाग में जाते हुए क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा हुआ, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद के, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं। ये जो उसको ज़ोम था, तकब्बुर था कि ये सारी नेमतें जो मुझे मिली हैं ये मैंने अपने बलबूते के पर हासिल की है, अपनी सलाहियत, अपने गट्सों की बुनियाद पर, जैसा कि आम तौर से लोग गलती करते हैं। अगर अल्लाह ने बहुत इल्म अता कर दिया उसके पर भी नाज़र नखरे, हमारे पास बहुत इल्म है, बहुत बड़ी डिग्री है। माल अता कर दिया तो उसके पर भी बड़ा नाज कि हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत ज़्यादा माल है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है। नाज नहीं करना चाहिए। नेमतों के मिलने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो जो नेमतें मिली हुई है उसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर नाशुक्री की जाए तो जो नेमतें मिली हुई है वो भी छिन जाएगी। नाशुक्री नहीं करना चाहिए। तो ये उसने कहा अपने बाग में दाखिल होते वक्त तो तूने ऐसा क्यों नहीं कहा? जो अल्लाह ने चाहा, सब अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मशीयत के ताबे है। तो हमें दुनिया में कोई भी नेमतें मिले, इल्म की बुनियाद के पर, इज़्ज़त की बुनियाद के पर, दौलत की बुनियाद के पर, जिस एतबार से भी, उसके पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की चाहत की बुनियाद के पर हुआ। या किसी भी नेमत को देखने के बाद अल्लाह की तरफ उसे मंसूब करना चाहिए, माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा हुआ। इस ज़िम्न में एक अहम बात, हमारे यहाँ अगर कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं, बड़ा कारनामा या किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो बरजस्ता हमारी ज़बान के पर क्या निकलता है? अरे बाप रे, ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारी तरबियत इस्लामी नहीं है। ये गलत तरीका है। किसी भी अच्छी चीज़ को देखने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये बेहतर हो सकता है अल्लाह की तकबीर बयान करो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो, और सबसे बेहतर है कुरान मजीद ने कहा कि माशा अल्लाह कहो, जो अल्लाह ने चाहा हुआ। ये सब अल्लाह की मशीयत के ताबे है। वरना यहाँ एक रिवायत जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसे हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, नज़र का लग जाना ये बरहक है। नज़र बद जो होती है, कभी इंसान के बुरा ना चाहने के बावजूद भी नज़र बद लग जाती है, इसलिए कि वो ताज्जुब और हैरत की बुनियाद के पर देखता है। एक रिवायत जिसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि हज़रत उमामा बिन सहल बिन हुनैफ कहते हैं कि आबिन बिन रबिया ने सहल बिन हुनैफ को गुस्ल करते हुए देखा, सहाबी है। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैंने आज तक इस जैसा आदमी नहीं देखा और ना ऐसा खूबसूरत जिस्म देखा। हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के बाद उस शख्स ने कहा, रावी कहते हैं कि इस बात के कहते ही हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन के पर गिर पड़े। सहल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। लाने वालों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, सहल को देखें, अल्लाह की कसम ये सर नहीं उठा सकता। आपने पूछा, क्या तुम किसी को इल्ज़ाम देते हो, यानी किसी की वजह से इनकी हालत हो गई है? उन्होंने कहा कि हम आमिर बिन रबिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को बुलाया और डांट कर फरमाया, क्यों तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल करता है? तुमने उसके लिए बरकत की दुआ क्यों नहीं की? माशा अल्लाह कहना चाहिए था। जो अल्लाह ने कहा बारक अल्लाह फीक, बरकत की दुआ करते, ये तुम्हारे लिए बेहतर था। अल्लाहु अकबर कह देते, अल्लाह की किबरियाई बयान कर देते। तो आपने कहा उसके लिए बरकत की दुआ तुम्हें करना चाहिए था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे कहो कि गुस्ल करे। आमिर ने अपना चेहरा, हाथ, कोहनियाँ
घुटने और पांव धोए और अपनी चादर को बर्तन में डाला। वो पानी सहल पर उंडेला गया, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे पहले उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी। ये नज़र बद का इलाज है। लेकिन जब मालूम हो कि किसकी नज़र लगी हुई है और नहीं मालूम है तो फिर आप इलाज भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जिसकी नज़र लगेगी उसी का गुस्ल किया हुआ पानी जिसे नज़र लगी हुई है उसके ऊपर डालने की वजह से वो शिफायाब होगा। ये उन लोगों के बारे में जिसके बारे में पता है। अभी आखिरी बात कहने लगा, जो अकीदा है, आज जिस नेमत के पर तू इतरा रहा है, हो सकता है कि अल्लाह इससे बेहतर मुझे दे। जो अल्लाह तुझे इन नेमतों से नवाजा है मुझको भी नवाज सकता है। ये अल्लाह की अता है और तेरे इस बाग को ख़त्म कर दे। और हुआ भी ऐसे ही। नतीजा क्या हुआ कि उसका बाग जिसके पर उसे बड़ा नाज था, अल्लाह ने ऐन उस वक्त के पर जब उसकी फसलें तैयार होकर ज़मीन बोस हो रही थी, इतनी ज़्यादा झुकी हुई थी, इतनी ज़्यादा फसलें लगी हुई थी, उसकी पूरी खेती को अल्लाह ने तबाह और बर्बाद कर दिया। और वो कफ़े अफसोस मनने लगा, काश मैं अल्लाह के पर ईमान रखता तो ये चीज़ें और ये नौबत मुझको नहीं मिलती और यहाँ तक मैं नहीं पहुँचता। कुरान ने आखिर में कहा, वलम तकुल्लहु फिया, उसकी हिमायत में कोई जमात भी नहीं उठी कि अल्लाह से उसका बचाव करती, और ना वो खुद बदला लेने वाला बन सका। यानी उम्र के उस कगार के पर था कि दोबारा अपनी खेती को पहले जैसी हालत में ला भी नहीं सकता था, और ना उसके बाल बच्चे या उसके दोस्त अहबाब थे, सब के सब उसके पास से छट गए। इसीलिए अल्लाह ने कहा, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़। यहीं से साबित हुआ कि इख्तियारात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, वही सवाब और अंजाम के एतबार से बहुत बेहतर है। जो बात इस वाक़े के तनाजुर में मालूम होती है वो यही कि सिर्फ अल्लाह के पर ईमान और यकीन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंसान दुनिया की सारी नेमतों के होने के बावजूद अचानक उससे महरूम हो सकता है, और ईमान और अकीदे की बरकत से महरूम आदमी इन सारी नेमतों से अल्लाह उसे नवाज सकता है। यानी ईमान और अकीदा ही दरअसल ज़िंदगी की तमाम नेमतों के हुसूल या उसके ज़ाय होने का असल सबब बनता है तो दुनिया की सारी नेमतें मिल सकती है, नहीं है तो इसका मतलब मिली भी सारी नेमतें ज़ाय हो सकती है। मैंने कलीला दिमना के हवाले से एक वाक़े की जानिब इशारा किया था। इस वाक़े को सुनने के बाद कलीला दिमना में एक वाक़या बयान किया गया है। ये सिर्फ तमसीलात है, अरबी की एक बहुत उम्दा अदब की किताब है। उसमें एक शख्स किसी के घर के पर मेहमान बनकर जाता है तो वो घर वाला कहने लगता है कि मेरे घर के अंदर एक बड़ा अजीब मामला पेश आता है। वो ये है, मैं अपना खाना किसी भी जगह रखूं बल्कि छत तक मैं लटका चुका हूं, एक चूहा आता है उसमें से खा के चला जाता है। तो उस शख्स ने कहा, मेहमान ने कहा कि ठीक है मैं जायज़ा लेता हूँ। उसने देखा कि रात को चूहा आया, उसके साथ चंद उसके साथी थे, वो एक लंबी जंप लगाता वहाँ पहुँच जाता है, हैरतनाक, जो कि मुमकिन नहीं, ये तमसील है, हकीकत नहीं है। तो उस खुद खाता है और वो खाना अपने तमाम साथियों को खिलाता है, चले जाते, उसकी बिल के पीछे पीछे जाता है, खोदता है तो देखता है कि उसकी बिल में सोने की कुछ अशरफियाँ रखी हुई थी, उसे निकाल लेता है। अब दूसरे दिन ये तमाशा देखने बैठ जाता है, चूहा आता है, वो जंप लगाने की कोशिश करता है लेकिन खाने तक पहुंच नहीं पाता। कहा कि यही उसका राज था। जब चूहा वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसके जो साथी बराती थे वो भी भाग गए छोड़कर कि हजरत जब खुद नहीं खा पाएंगे हमें क्या खिलाएंगे। यही मामला दरअसल दुनियादार लोगों का होता है कि जब तक पैसा है यानी दुनियावी ताल्लुकात अगर हम ईमान नहीं बल्कि माल दौलत या ज़ाहिरी असबाब की बुनियाद पर बनाकर रखे हैं तो उसी बुनियाद के पर रिश्ते रुके रहेंगे। और जब ये नेमतें छट जाएगी, दौलत नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी, सब साथ छोड़कर भाग जाएंगे। ये ईमानदारों के ताल्लुकात नहीं होते। ईमानदारों के ताल्लुकात ईमान की बुनियाद के पर होते हैं, पैसे इज्जत ज़ाहिरी चमक दमक की बुनियाद के पर नहीं होते हैं। और ये उसकी लंबी जंप का राज था, यानी उसके पास दौलत थी, यही दौलत उसे इतनी लंबी जंप के पर आमादा करती थी। एक वाक़या आप भी अक्सर पढ़ा करते हैं, नज़्म थी जो हमारी बाल भारती की किताब के अंदर भी थी कि एक शख्स पहले जो बड़ा गरीब था, कुछ नहीं था, लोग उसे सलाम नहीं किया करते थे। अचानक उसके पास अल्लाह ने दौलत ला कर दे दी, लोग सलाम करने लगे। तो सलाम का जवाब देने के बजाय वो कहा करता था, जाकर कह दूंगा। आखिर एक शख्स ने सवाल किया कि क्या बात है, लोग आपको सलाम करते हैं और आप जवाब नहीं देते, कहते जाकर कह दूंगा। तो कहने लगा, देखिए हजरत,
پہلے میرے پاس روپیے پیسے نہیں تھے، میں عام آدمی تھا، غریب سا تھا، کوئی مجھے سلام نہیں کرتا تھا۔ آج میرے پاس دولت آ گئی ہے، سلام کرنے لگے تو حقیقت میں وہ مجھے نہیں میری دولت کو سلام کرتے ہیں، اس لیے وہ سلام میں لے جا کر دولت کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہی معاملہ دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے، اور جو دیندار ایمان کی بنیاد کے پر رشتے رکھتے ہیں وہ اس طرح کی چاہری دمک اور دھمکے پر نہیں آتے، بلکہ ایمان کی بنیاد کے پر رشتے جو ہوتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کرام کا تھا کہ جب جنگ بدر کے موقع کے پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی کو، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی کو ایک انصاری صحابی قیدی بنا رہے تھے، تو کہا کہ اسے اچھے طریقے سے باندھو، انہیں آزاد کرنے کے لیے ان کی ماں تمہیں بہت دودھ والی اٹھنیاں دے گی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کہنے لگے، مصعب تم میرے سگے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہاں خون کے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اہل ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رکھتی ہے، اور اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان مشرکین مکہ کے مطالبے پر نادار اصحاب کرام کو اپنے پاس سے نہیں بھگانا ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد پر انہیں جوڑنا ہے، دولت کی بنیاد کے پر کسی کو قریب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے تناظر میں جو عبرت اور درس کی باتیں ہیں انہیں سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔